नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन, मैं हूँ अब्दुल गफ़ूर ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अब्दुल गफ़ूर कुलाची ऑफिशियल। हज़रात मुहतरम, आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से तो यकीनन वाकिफ़ होंगे। इंजीनियर साहब ने अपनी ज़िंदगी को भला किस काम के लिए वक़फ़ कर रखा है। अगर आप बाकायदगी से उनके लेक्चर सुनते हैं तो उनकी ज़िंदगी का मकसद ख़ुद ब खुद समझ में आ जाता है कि इंजीनियर साहब ने अपनी ज़िंदगी को बनु उमैया पर कीचड़ उछालने के लिए वक़फ़ कर रखा है। ख़ास तौर पर सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुरा भला कहना, सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर कीचड़ उछालना और सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर तनक़ीद, तनक़ीस, तज़हीक, तंज़, ये इंजीनियर साहब के नज़दीक सबसे पहला और बड़ा फ़र्ज़ है। और जब तक इंजीनियर साहब हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुरा भला ना कह लें, उन पर कीचड़ ना उछालें, उस वक्त तक इंजीनियर साहब को खाना हज़म नहीं होता। ये आप उनके लेक्चर सुनते हों तो ये बात आपको दलील देने की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब कभी तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कातिब वही होने या ना होने के बारे में बहस करते हैं कि जी हज़रत अमीर मुआविया कातिब वही नहीं थे, और कभी इस बात पर बहस करते नज़र आते हैं कि हज़रत अमीर मुआविया को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ दी, और कभी हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल का इनकार करते हैं कि जी हज़रत अमीर मुआविया की तो कोई फ़जीलत सिर्रे से साबित ही नहीं है। अलग़र्ज़ मुख्तलिफ़ उन्वानात के तहत हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हदफ़ तनक़ीद बनाना इंजीनियर साहब का बेहतरीन और पसंदीदा मशग़ला है। तो आज जिस टॉपिक पर मैं वीडियो बना रहा हूँ वो है हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इस्लाम और ईमान कबूल करना। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का दावा ये है कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फ़तह मक्का के मौके पर मुसलमान हुए। हज़रत अमीर मुआविया फ़तह मक्का के मौके पर मुसलमान हुए। चुनांचे इंजीनियर साहब क़ुरान क्लास नंबर 104 में फ़रमाते हैं कि अबू सुफियान ने भी कलमा पढ़ लिया और हज़रत मुआविया ने भी कलमा पढ़ लिया। यानी लंबा लेक्चर है, कोई 50-55 मिनट का लेक्चर है, तो उसके अंदर फ़तह मक्का के उन्वान से इंजीनियर साहब गुफ्तगू कर रहे हैं। और फ़तह मक्का के मौके की गुफ्तगू करते हुए इंजीनियर साहब ने कहा कि फ़तह मक्का के मौके पर अबू सुफियान ने भी कलमा पढ़ लिया और हज़रत मुआविया ने भी कलमा पढ़ लिया। लीजिए सुनिए इंजीनियर साहब क्या कह रहे हैं। वो तो बदला उतारने का दिन था। उस दिन तो फिर नबी अलैहिस्सलाम ने वही आयत तिलावत की सूरह यूसुफ की, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज तुम पे कोई गिरफ्त नहीं है। ये ऑप्शन है, कबूल कर लो। अब भी अगर कलमा पढ़ना है तो पढ़ लो, या तलवार से बचना चाहते हो तो हमसे जंग ना करो, अरब की सरजमीन छोड़ के चले जाओ। अगर यहाँ पर रहोगे तो फिर कत्ल किए जाओगे, अज़ाब इस्तिज़ाल तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। अबू सुफियान ने भी कलमा पढ़ लिया, हज़रत मुआविया ने भी कलमा पढ़ लिया, अबू सुफियान ने भी कलमा पढ़ लिया, हज़रत मुआविया ने भी कलमा पढ़ लिया, बाकी लोगों ने भी कलमा पढ़ लिया। तो सुन लिया आपने, इंजीनियर साहब फरमा रहे हैं कि फ़तह मक्का के मौके पर अबू सुफियान ने भी कलमा पढ़ लिया और हज़रत मुआविया ने भी कलमा पढ़ लिया। लेकिन इंजीनियर साहब ने इसके लिए कोई दलील पेश नहीं की, वरना इंजीनियर साहब तो बुखारी मुस्लिम का पहाड़ा ऐसे पढ़ते हैं जैसे 2 का पहाड़ा किसी टीचर को सुना रहे हों। तो यहाँ पर उन्होंने ना तो बुखारी का नाम लिया, ना मुस्लिम का नाम लिया, ना किसी हदीस की किताब का नाम लिया, ना किसी तारीख़ की किताब का नाम लिया, ना अस्माउर रिजाल की किसी किताब का नाम लिया। अलग़र्ज़ सिर्फ़ इतना तो कह दिया कि फ़तह मक्का के मौके पर अबू सुफियान ने भी कलमा पढ़ा और हज़रत मुआविया ने भी कलमा पढ़ा। भाई ये बात कहाँ लिखी हुई है, इसका हवाला इंजीनियर साहब ने नहीं दिया, इंजीनियर साहब ने दलील नहीं दी, इंजीनियर साहब ने कोई सबूत पेश नहीं किया। इसी तरह एक और लेक्चर है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का, जिसका उन्वान है हज़रत मुआविया कातिब वही। वो भी बड़ा तफसीली लेक्चर है। इंजीनियर साहब बड़े गुस्से में आकर कहते हैं कि ओ भाई केड़ी वही,
فتح مکہ کے موقع پر جو بندہ مسلمان ہوا، جب 99.999% قرآن پاک نازل ہو چکا تھا، تو پھر کون سی وہی معاویہ نے لکھی؟ قرآن شک میں پڑ جائے گا جی، یہ تو حضرت معاویہ پہ اٹیک جو ہے وہ قرآن پہ اٹیک ہے، وہ وہی لکھا کرتے تھے۔ اور بھائی کیڑی وہی لکھی؟ فتح مکہ کے موقع پر جو بندہ مسلمان ہوا، جب 99.99% قرآن نازل ہو چکا ہے، اس کے بعد کون سی وہی لکھی ہے؟ تو یہاں پر بھی انجینئر صاحب نے حضرت معاویہ کے متعلق کہا کہ وہ فتح مکہ پر ایمان لائے، فتح مکہ پر مسلمان ہوا، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ یہاں پر بھی انجینئر صاحب نے کسی کتاب کا حوالہ نہیں دیا، ورنہ انجینئر صاحب بولتے بعد میں ہیں اور حوالہ پہلے سکرین پر آ جاتا ہے کہ جی حضرت عمار کے متعلق کہ ان کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، یہ کہنا بعد میں شروع کرتے ہیں، اور بخاری 2812 پہلے لکھا ہوا آ جاتا ہے۔ اور اسی طرح کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر حضرت معاویہ کے دور میں لعن طعن ہوتی تھی، یہ کہنا بعد میں انجینئر صاحب شروع کرتے ہیں، اور سکرین پر پہلے لکھا ہوا آ جاتا ہے 6229۔ تو الغرض انجینئر صاحب جو بھی بات کرتے ہیں سکرین پر اس کا حوالہ فوراً آ جاتا ہے، اور یہاں پر انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ حضرت معاویہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، حوالہ کوئی سکرین پر نہیں آیا۔ اور دوسرے لیکچر میں کہا حضرت معاویہ فتح مکہ پر مسلمان ہوئے، حوالہ کوئی سکرین پر نہیں آیا۔ اس کا مطلب ہے کہ دال میں کچھ کالا کالا نہیں، بلکہ انجینئر صاحب کی پوری دال ہی کالی ہے اور پورا دل ہی کالا ہے، ورنہ حوالہ ضرور دیتے۔ اب میں آپ کے سامنے چند حوالے رکھ دیتا ہوں کہ جس سے پتہ چلتا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے۔ حوالے میں رکھ دیتا ہوں، چیک آپ خود کر لیجئے، تصدیق کرنی ہو تو تصدیق کر دیجئے گا، اور نہ ماننا ہو تو نہ ماننے والے کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ پہلا حوالہ طبقات ابن سعد، جو علامہ محمد بن سعد واقدی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور جس کی بڑی ویلیو ہے اس لیے کہ یہ ابتدائی کتابوں میں سے ہے۔ سن 230 ہجری میں علامہ ابن سعد فوت ہو گئے تھے، گویا یہ 2ری صدی ہجری کے آخر میں یہ کتاب لکھی گئی یا 3ری صدی ہجری کے شروع میں لکھی گئی۔ یہ امام بخاری امام مسلم سے بھی پہلے گزرے ہیں علامہ ابن سعد، اس لیے کہ امام بخاری سن 194 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، 256 ہجری میں وفات پائی ہے، جبکہ علامہ طبقات ابن سعد کے مصنف علامہ ابن سعد وہ سن 230 ہجری میں فوت ہو گئے تھے۔ تو انہوں نے جو طبقات ابن سعد لکھی ہے اس کے اندر جہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات لکھے ہیں، تو اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ آپ صلح حدیبیہ کے سال سن 6 ہجری میں مسلمان ہوئے۔ یہ اسکرین پر طبقات ابن سعد کے صفحے کی میں نے تصویر لی ہے، اس لیے کہ PDF میں میرے پاس نہیں، اصل کتاب موجود ہے، تو میں نے تصویر کھینچ کر لگا دی ہے کہ آپ صلح حدیبیہ کے سال سن 6 ہجری میں مسلمان ہوئے۔ اس سے پتہ چلا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے۔ انجینئر صاحب کا دعویٰ غلط ثابت ہو گیا۔ دوسرا حوالہ اسد الغابہ، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے حالات زندگی پر لکھی گئی ایک مشہور کتاب ہے جو علامہ ابن اسیر جزری نے لکھی ہے۔ اس کے اندر 11,000 سے زائد صحابہ کرام کے حالات زندگی ہیں، تو اس میں جہاں حضرت امیر معاویہ کا تذکرہ ہے تو وہاں پر یہ لکھا ہے کہ معاویہ کے بقول وہ عام القضیہ میں ایمان لائے۔ تو عام القضیہ سے مراد بھی وہ صلح حدیبیہ کا سال ہے سن 6 ہجری۔ تو گویا اس دوسرے حوالے سے بھی پتہ چلا کہ حضرت امیر معاویہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے۔ تیسرا حوالہ فن اسماء الرجال کی کتاب ہے تقریب التہذیب، جو حافظ ابن حجر اسقلانی کی لکھی ہوئی ہے۔ اس کے اندر جہاں انہوں نے حضرت امیر معاویہ کا تذکرہ کیا ہے تو انہوں نے لکھا ہے اسلم قبل الفتح۔ کیا لکھا ہے؟ اسلم قبل الفتح، کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے۔ تو یہ بطور نمونہ میں نے 3 حوالے لگا دیے ہیں، حوالے تو 3-4 اور بھی تھے، لیکن چونکہ یہ کتابیں معتبر ہیں، مستند ہیں، مشہور ہیں، معروف ہیں،
اس لیے میں نے ان 3 کتابوں کا حوالہ آپ کے سامنے رکھا، ورنہ دلائل النبوہ کے اندر بھی یہ موجود ہے کہ حضرت امیر معاویہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے۔ اس طرح 1-2 اور کتابیں بھی ہیں، لیکن وہ کتابیں چونکہ غیر معروف ہیں اس لیے ان کا حوالہ میں نہیں دے رہا۔ تو محترم انجینئر صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے تو برائے مہربانی حوالہ بھی دیجئے کہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ فتح مکہ کے دن یا فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے۔ آپ ہر مسئلے کے اندر فوراً حوالہ پیش کر دیتے ہیں، تو یہاں پر بھی حوالہ پیش کیجئے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، یہ فلاں فلاں کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ پلیز کتاب کا نام، صفحہ نمبر یا باب وغیرہ کا حوالہ دے دیجئے۔ اور انجینئر صاحب کے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو کمنٹ بار کے اندر مجھے بابا جی، انکل جی کہہ کر نصیحتیں کرتے رہتے ہیں، اصل موضوع پر کمنٹ نہیں کرتے، یہ اب مجھے تجربہ ہو گیا ہے۔ یعنی جو موضوع زیر بحث ہے کمنٹ کے اندر اس پر کوئی بات نہیں کرے گا، ادھر ادھر کی ضرور ماریں گے اور مجھے علم حاصل کرنے کا مشورہ ضرور دیں گے اور مجھے قبر کی تیاری کا مشورہ ضرور دیں گے اور ڈیمیج ہیز بین ڈن ضرور لکھیں گے اور 2812 ضرور لکھیں گے اور فرقوں کی دکانیں بند یہ ضرور لکھیں گے، لیکن کوئی یہ نہیں لکھے گا کہ جی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، حوالہ یہ ہے، یہ کوئی نہیں لکھے گا۔ ابھی آپ جو یہ میرا جو سنیں گے بیان، یہ کلپ، اس کے بعد کمنٹ بار کے اندر آپ اسٹوڈنٹ کے کمنٹ پڑھ لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔